تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تمہاری سوچ، یہ تمہارا تصور انتہائی غلط ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس تصور سے دور رہنا ہوگا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب ہمارے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر میں غم کا ماحول ہوتا ہے، گھر کا ماحول ماتم میں بدل جاتا ہے، اور جب لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارے تصور میں اور زمانہ جاہلیت کے تصور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام القیم نے فرمایا کہ لا يجوز لا ينبغي للرجل ان يهنئ بالابن، کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر مبارکباد دے، اور جب لڑکی پیدا ہو تو مبارکباد نہ دے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل ایسا نہ کرے۔ دوستو عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو دیکھنا ہے پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ہمیں بالکل غم نہیں کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ یعقوب بن بختان فرماتے ہیں کہ میری 7 بیٹیاں تھیں، میری 7 بیٹیاں تھیں، جب بھی میرے یہاں بیٹی پیدا ہوتی میں احمد بن حنبل کے پاس چلا جاتا، جب ان کے پاس واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات
گرامی قدر صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز تشریف فرما علماء کرام، دور دراز قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے پیارے سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس کی کرم فرمائی ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کے بیچ ہوں۔ اس کے بعد میں اس جلسہ سے جڑے ہر فرد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس جلسہ کے زلف و کاکن کو سنوارا ہے، اور خصوصی طور پر مدرسہ ام سلمہ للبنات کے سیکریٹری اور جامعہ شمس الہدیٰ سلفیہ دلال پور کے چشم و چراغ فضیلت الشیخ سلطان احمد شمسی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے اس ہیچ مدہ کو اس پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا۔ دوستو عزیزوں، یہ ام سلمہ للبنات یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے۔ شیخ نے یہ ادارہ قائم کیا ہے تاکہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ شیخ نے یہ آبشار تعلیم و تعلم قائم کیا ہے تاکہ لڑکیاں اپنی علمی پیاس کو عمدہ طریقے سے بجھا سکیں۔ الغرض شیخ نے یہ بہت ہی عظیم کام کیا ہے۔ شیخ کا یہ کام انتہائی زبردست کام ہے، ایک زبردست اقدام ہے۔ شیخ نے اپنے سر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ آپ تمام کو شیخ کا سپورٹ کرنا ہوگا، مالی مدد دے کر، بچیوں کو بھیج کر ہمیں اور آپ کو شیخ کا تعاون کرنا ہوگا، اس ادارے کا تعاون کرنا ہوگا۔ یہ تعاون کا جذبہ انتہائی حسین جذبہ ہوتا ہے، انتہائی پیارا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جذبہ بڑا ہی پسند ہے، اتنا پسند ہے۔ آپ نے سنا کہ ایک عورت، زانیہ عورت، اس نے کتے کو تڑپتے بلکتے ہانپتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ رب کائنات کو اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اسے معاف کر دیا۔ کتنا حسین جذبہ ہے، کتنا حسین جذبہ ہے تعاون کا جذبہ۔ ایک عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اندر تعاون کا جذبہ تھا، ہمدردی کا جذبہ تھا۔ وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ رب کائنات کو اس کی ہمدردی کا جذبہ اچھا لگا، اتنا پسند کیا۔ رب کائنات نے کہا اگر وہ بندہ ہو کر کے کر سکتا ہے تو میں تو اللہ رب العالمین ہوں، میں اس سے زیادہ جذبہ رکھتا ہوں، جاؤ اسے معاف کر دو، تجاوزوا عنہ۔ محترم سامعین، الغرض اللہ رب العالمین کو تعاون کا جذبہ بڑا ہی پسند ہے، اللہ رب العالمین بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو تعاون کرنا ہوگا، اس ادارے کو مالی تعاون کرنا ہوگا، اس ادارے میں بچیوں کو بھیجنا ہوگا کہ بچیاں، یہ لڑکیاں، یہ بیٹیاں، ان کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو آپ اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر
جس کو چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکوں سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مصلحت ہے، جس کو چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا بچیوں کا باپ بناتا، لڑکیوں کا باپ بناتا، جسے چاہتا لڑکوں کا باپ بناتا، جسے چاہتا دونوں کا باپ بناتا، جسے چاہتا باپ ہی نہیں بناتا۔ یہ میری حکمت ہے، یہ میری مصلحت پر موقوف ہے۔ لہذا کوئی اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے، اپنی بیٹیوں کو عار اور شرم کا باعث نہ سمجھیں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا تصور ہے، رب کائنات نے زمانہ جاہلیت کے تصور کو لچھیڑا ہے، دبوچا ہے۔ فرمایا تمہاری سوچ یہ تھی کہ تم لڑکیوں کو مؤخر کرتے تھے، لڑکوں کو مقدم کرتے تھے، تمہاری سوچ یہ تھی کہ تم لڑکیوں کو درگور کرتے تھے، تمہاری سوچ یہ تھی کہ تم لڑکوں کی پیدائش پر خوشی محسوس کرتے تھے اور لڑکیوں کی پیدائش پر غم کا ماحول ہوتا تھا۔ دوستو یہ طریقہ انتہائی غلط طریقہ ہے، یہ جاہلیت کا تصور ہے، یہ مشرکین عرب کا طریقہ ہے کہ جب ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ تمہاری سوچ، یہ تمہارا تصور انتہائی غلط ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس تصور سے دور رہنا ہوگا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب ہمارے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر میں غم کا ماحول ہوتا ہے، گھر کا ماحول ماتم میں بدل جاتا ہے، اور جب لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارے تصور میں اور زمانہ جاہلیت کے تصور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام القیم نے فرمایا کہ لا یجوز لا ينبغي للرجل ان يهنئ بالابن، کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر مبارکباد دے، اور جب لڑکی پیدا ہو تو مبارکباد نہ دے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل ایسا نہ کرے۔ دوستو عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو، اپنی لڑکیوں کو دیکھنا ہے پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ہمیں بالکل غم نہیں کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ یعقوب بن بختان فرماتے ہیں کہ میری 7 بیٹیاں تھیں، میری 7 بیٹیاں تھیں، جب بھی میرے یہاں بیٹی پیدا ہوتی میں احمد بن حنبل کے پاس چلا جاتا، جب ان کے پاس جاتا تو مجھے یہی کہتے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الانبیاء اباء بناتن، اکثر انبیاء کرام بیٹیوں کے باپ تھے، اکثر انبیاء کرام کو اولاد ملی بیٹیوں کی شکل میں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ ان سے محبت کرو۔ یہ بیٹیاں نعمت ہیں، یہ بیٹیاں نیکیاں ہیں، اور یہ بیٹے نعمت ہیں۔
محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ البنون نعم والبنات الحسنات، یہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکیاں ہیں، بیٹیوں کو نیکیوں سے تعبیر کیا، بیٹیوں کو نیکیوں سے تعبیر کیا۔ نعمت کا حساب ہوتا ہے، نعمت پر سوال ہوتا ہے، نیکیوں پر سوال نہیں ہوتا، نیکیوں پر حساب نہیں ہوتا، نیکیوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ دوستو عزیزوں، کتنا بڑا فضل و کرم ہے آپ پر، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تکرہوا البنات، لڑکیوں کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو عام طور پر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب بھی جاتے بیٹی اٹھ کر کے چلی آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ میں بیٹھاتی۔ اسی طریقے سے جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو بوسہ دیتے اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتِ، یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں پیار کرنے والی، محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، ان کے دل میں پیار کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، ماں باپ کے حوالے سے ان کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، پیار کا بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بڑا ستایا گیا، مشرکین مکہ نے آپ کو بڑا تنگ کیا، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر اوجھلی رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ فاطمہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی آپ کے باپ کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط نے غلط سلوک کیا ہے، غلط برتاؤ کیا ہے۔ بیٹی فاطمہ سے رہا نہیں گیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کی پیٹھ سے اوجھلی ہٹایا اور برا بھلا اس نے کہا، رب سے دعا کہ اللہ ان کمیلوں کو تو ہلاک و برباد کر دے، ان کمیلوں کو اللہ تو ہلاک و برباد کر دے۔ بیٹی سے رہا نہیں گیا۔ محترم حضرات، فاطمہ نے دعا کی، رب نے قبول کیا، کمیلوں کو جنگ بدر میں ہلاک و برباد کر دیا گیا، کمینے مارے گئے۔ محترم حضرات، تو کہہ رہا تھا کہ بیٹیوں کے دل میں ماں باپ کے حوالے سے بڑا درد ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے پیار کا، بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں پیار کرنے والیاں ہوتی ہے۔ اور یہ بہن بھی، بہن کے اندر بھی بھائی کے حوالے سے بڑا درد ہوتا ہے، ان کے اندر بھی بڑا پیار اور پیار کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی پیار کا جذبہ ہوتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو مسلح کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے صفیہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ صفیہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اگر وہ ناراض نہ ہوتی، اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ وہ ناراض ہوگی، وہ جزا فضا کرے گی، برداشت نہیں کر پائے گی، تو میں اس حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا، دفن نہیں کرتا، دفن نہیں کرتا، ان کو یہی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ اس کو درندے پرندے کھا جاتے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے قیامت کے دن جمع کرتا، اکٹھا کرتا۔ محترم سامعین، دکھانا ہے کہ ایک بہن کے اندر بھی پیار کا جذبہ ہوتا ہے، ایک بہن کے اندر بھی بھائی کے حوالے سے بڑا درد ہوتا ہے۔ لہذا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کو ان کا حق دے، ان کی ذمہ داری کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں،
کسی حدیث کسی روایت کے اندر ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہوں اور ان کی پرورش کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان پر خرچ کرے، ان کو اچھا ادب سکھلائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کی حتی تبلغ، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی ان کی شادی کا بھی انتظام کر دے، تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن، یہ بیٹیاں جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن کر حائل ہوں گی۔ کسی حدیث کے اندر ہے کہ ایسا آدمی اپنی بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے میری 2 انگلیاں ہیں۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں آپ، یہ فضل و کرم اللہ رب العالمین کا، اس میں بڑی اس کی پرورش میں بڑی فضیلت ہے۔ ان کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ لیکن افسوس، ان بیٹیوں کی پرورش تو کی جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد یا وراثت کی تقسیم کے وقت ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو حق نہیں دیا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے بھائی بن کر بہن پر ظلم کیا، باپ بن کر اپنی بیٹے پر ظلم کیا، تو آپ کو مرنے کے بعد قبر میں سکون نہیں ملے گا، آپ کو آخرت کے کسی مرحلہ میں سکون نہیں ملے گا، تڑپتے رہو گے، سکون نہیں ملے گا۔ اپنی بیٹی کی آہ لگے گی، اپنی بہن کی آہ لگے گی، تمہیں قرار نہیں ملے گا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، ظلم سے بچو کیونکہ یہ ظلم کے سبب تمہارا استقبال قیامت کے دن تاریکیوں سے ہوگا، اندھیریوں سے ہوگا، تمہارے سامنے روشنی نہیں ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیری ہوگی۔ لہذا دوستو، اپنی بیٹیوں پر ظلم نہ کریں، ان پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اپنی بیٹی کی بد دعا سے بچو، اپنی بیٹی کی آہ سے بچو، ان پر ظلم نہ کرو، ورنہ پچھتاؤ گے، بڑا پچھتاؤ گے۔ محترم حضرات، مظلوم کی دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ، حدیث کا واقعہ ہے، سعید بن زید راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عروہ نے شکایت کی، مقدمہ لے کر کے مروان کے پاس گئی، کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین لے لی ہے، سعید بن زید نے میری زمین لے لی ہے۔ سعید بن زید نے کہا کہ نہیں، یہ میری زمین، میں اس کی زمین کیسے لے سکتا، جبکہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلمن کسی کی زمین 1 بالش برابر لے لے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 طبق زمین کا طوق اسے پہنائے گا، میں اس کی زمین کیسے لے سکتا۔ محترم حضرات، لیکن اس سعید بن زید کے پاس اپنی جیت کے لیے، اپنی صفائی کے لیے دلیل کے طور پر کوئی چیز نہ تھی، تو مجبور ہو کر کے کہا کہ دے دیجئے اس کو، عروہ کو دے دیجئے، لیکن بد دعا کر دی کہ اللہ اسے اندھی بنا دینا، یا اللہ اس کی قبر اس کے گھر ہی میں بنا دینا۔ سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر اندھی بنا دیا، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو اندھی بنا دیا، بینائی اللہ رب العالمین نے چھین لی، دیوار ٹٹول کر چلا کر دی تھی۔ اتفاق سے ایک دن اس گھر کے اندر ایک گڑھا تھا، ایک گڈھا تو اس میں گر گئی، اور وہی گڈھا قبر جو ہے اس کا بن گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ مظلوم کی بد دعا میں، ان کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچیں، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کی بہن ہو، کسی پر آپ ظلم نہ کریں۔ دوستو عزیزوں، بس 2-4 منٹ اور باتیں کروں گا اور پھر چھوڑ دوں گا، اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بیٹیوں پر ظلم کی ایک صورت یہ ہے، ہم بیٹیوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ تو کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے
تو ہم اس کے لیے ایسے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں جس کا دین و ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دین و ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، دینداری کو ہم ترجیح نہیں دیتے، صاحب دولت کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر کے ایسے شخص سے ہم شادی دے دیتے ہیں جس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوستو عزیزو، ایسا کر کے آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ایسا کرنا آپ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے، ایسا بالکل نہ کریں، دینداری کو ترجیح دیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی سے کر دیا۔ علی کی غربت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے رسول مجھے رشتہ چاہیے، فاطمہ کا رشتہ چاہیے، مجھے فاطمہ کو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ دینا پڑے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ دینا ہوگا، تاکہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاس وہ حطامی زرہ کہاں ہے؟ تو اللہ کے رسول وہ زرہ تو میرے پاس ہے، کہا کہ وہی دے دو، وہی دے دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔ علی کے ایمان کو دیکھا، ان کے جذبہ ایمان کو دیکھا، ان کی دولت کو نہیں دیکھا۔ محترم حضرات، وہ فاطمہ جس سے آپ کو اتنا پیار تھا، فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، لیکن آپ نے حضرت علی کے ایمان کو دیکھا، ان کی دینداری کو دیکھا، ان کی دولت کو نہیں دیکھا۔ لہذا دوستو عزیزو، ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنے، ان کے حقوق کا خیال رکھنے اور ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس ادارے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔